اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے درس میں ہم ایک سوال کا جواب دیں گے۔ یہ سوال اکثر ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ انبیاء کرام کی بعثت کا اصل مقصد کیا تھا؟ تو اگر یہ سوال کیا جائے کہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا، ان کو مبعوث فرمانے کا، نبوت سے سرفراز فرمانے کا، نبی بھیجنے کا اللہ کا حقیقی مقصد کیا تھا؟ وہ کیا غرض ہے جس کے لیے اس نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری کیا اور شریعت اور کتابیں نازل فرمائیں؟ تو اس کا صحیح جواب صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کے تزکیے کے لیے، انسان کے اندر کو پاک کرنے کے لیے۔ کیونکہ دیکھیں نا، جب ہم عالم ارواح میں تھے تو ہم تو پاک تھے، کیونکہ ہم روحانیت میں تھے۔ اب جب مالا اعلیٰ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق ٹوٹ گیا اور دنیا میں آ گئے تو وہ روحانیت کا تعلق تو ٹوٹ گیا، اور اب ساتھ نفس بھی لگ گیا اور ہمارے ساتھ شیطان بھی لگ گیا، جسے اللہ نے کہا کہ تمہارا کھلا دشمن ہے، عدو مبین ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کے تزکیے کے لیے رسالت و نبوت کا سلسلہ جاری کیا۔ اس لیے جب آدم کو بھیجا تو کیا کہا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے۔ یہ ضروری امر ہے، میری طرف سے ہدایت آئے، خود نہ ہدایت بنانا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، اور جو اس ہدایت کی اتباع کرے جو میری طرف سے آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وہی تو وہ لوگ ہیں جن کے لیے خوف نہیں ہے اور غم بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ نے تزکیے کے لیے بھیجا تاکہ اس امت کا تزکیہ ہو۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو دیکھیں اگر سورہ بقرہ میں، تو کیا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، باری تعالیٰ ان میں بعثت فرما ایک رسول کو جو ان میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، وہ تیری آیتیں ان کو پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تیری کتاب کا ان کو علم دے، وَالْحِکْمَہ، اور ان کو ساتھ حکمت بھی دے۔ لیکن ان ساری چیزوں کو دینے کے ساتھ ساتھ مہر کس چیز پہ لگائی؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو تزکیہ دے، تاکہ سارا علم حاصل کرنے کے بعد اس کو ایک عملی جامہ پہنا کر اس پر مستقل مزاجی سے اڑے رہے۔ باری تعالیٰ انکا انت العلیم الحکیم، کیونکہ علم اور حکمت یہ تو تیرے خاصے ہیں، ان خاصوں میں سے اپنی رحمت سے ان کو بھی عطا فرما کہ یہ علیم ہوں، کہ علم والے ہوں، اور حکیم ہوں کہ حکمت والے ہوں۔ اور علم اور حکمت کا سبق پڑھانے کے لیے تو اپنے چنیدہ بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے لیے بھیج، تاکہ اس علم اور حکمت کو حاصل کرنے کے بعد یہ اس سے اپنا تزکیہ کر سکیں، تاکہ تیرے پاس جب یہ آئیں، کیونکہ تزکیے کا مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ کو اندر سے خالص کرنا، اپنے برتن کو مانجھنا، صاف کرنا، پاک کرنا۔ تو یہ سارا علم، یہ ساری حکمت دھری کی دھری رہ جائے گی اگر اندر سے بندہ صاف نہیں ہے۔ تو بندے کا صاف ہونا بڑا ضروری ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری چیزیں مانگی تو تزکیہ بھی مانگا۔ تو حضرت ابراہیم کی اس دعا کے مطابق جو حضور کی بعثت ہوئی تو اللہ نے آپ کی بعثت اور اس کے مقاصد کا حوالہ کچھ ان الفاظ میں دیا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، کہ چنانچہ ہم نے تم میں ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمکم، اور تمہیں تعلیم بھی دیتا ہے، کس چیز کی؟ الکتاب، کتاب کی، کس کی؟ اللہ کی کتاب کی، والحکمہ، اور اللہ کی طرف سے سکھائی ہوئی حکمت تمہیں عطا کرتا ہے، ویعلمکم، اور تمہیں سکھاتا ہے ما لم تکونوا تعلمون، جو تمہیں پتہ نہیں تھا اور کوئی تمہارے پاس ریزن اور سورس نہیں تھا اس علم کو جاننے کا، جو اب ہم تمہیں اس رسول کے تحت دے رہے ہیں۔ اسی طرح سورہ جمعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور اس کے اغراض و مقاصد کا حوالہ دے کر اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل پر ان الفاظ میں احسان جتایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ارے وہی تو ہے خدا جس نے امیوں یعنی بنی اسرائیل میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ کیوں؟ یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ، جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا اور کیا کرتا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا، ان کو اندر سے صاف کرتا، ان کو
بتاتا کہ باطنی بیماریاں کیا کیا ہے اور ان کا علاج کیا کیا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو حکمت اور شریعت اور کتاب یہ سارے علم ان کو نوازتا. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک اس سے پہلے یہ سارے کے سارے کھلی گمراہی میں پھر رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ ہم ہدایت پر ہیں. تو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اسی طرح واپس آ رہا ہوں جو آدم کو سبق پڑھایا اللہ نے کہ جب میری طرف سے ہدایت آئے، تو یہ تو خود ساختہ ہدایت میں کفار مکہ سمجھ رہے تھے ہم ہدایت پر ہیں. تو ممکن ہے یہاں کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ بھئی مذکورہ بالا آیت میں حضور کی بعثت کے مقاصد میں جہاں تزکیے کا ذکر آیا ہے وہیں تلاوت آیات اور تعلیم کتاب و حکمت کا بھی ذکر آیا ہے. تو ہم نے حضور کی بعثت کا اصلی مقصد صرف تزکیہ کیسے قرار دے دیا؟ دوسری بات جو ہے کہ آخر دوسری چیزوں میں بھی تو اسی اہمیت کے ساتھ مذکور ہوئی ہیں، تو پھر خاص تزکیے کے اوپر ہی یہ کنسنسس کیوں کیا گیا کہ بھئی دوسری چیزیں بھی تو ہیں؟ تزکیہ تو 4 میں سے ایک چیز ہے. تو اس کا جواب بھی قرآن خود دیتا ہے. یہ ہوتی ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ خود قرآن کے اسلوب بیان سے یہ حقیقت واضح کر دی گئی ہے کہ مذکورہ آیات میں حضور کے اصلی مقصد بعثت کی حیثیت سے جس چیز کا ذکر ہوا ہے وہ تزکیہ ہے. باقی اس کے ساتھ دوسری چیزیں یعنی تلاوت آیات اور تعلیم کتاب و حکمت جو مذکور ہوئی ہے وہ تو اصلی مقصد کی حیثیت سے نہیں بلکہ اصلی مقصد کے رسائل اور ذرائع کی حیثیت سے مذکور ہے کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے اور وہاں پر پہنچنے کے بعد استقامت تو تمہیں تزکیہ دے گا، تمہاری ان تمام محنتوں کو قبولیت کا شرف تزکیہ دے گا. تو اس کی دلیل یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی یہ مذکورہ بالا دونوں آیتیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں، اس میں تزکیے کا جو لفظ ہے وہ سب سے آخر میں آیا ہے. یعنی یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ سارے کچھ کا منبع کیا ہے؟ تزکیہ. اچھا، اب ایک سوال یہ پڑتا ہے کہ بھائی ایک آیت تو ہم نے یوں بھی پڑھی جس میں تزکیہ شروع میں آ گیا، ٹھیک ہے، ایک آیت ہم نے پڑھی جس میں تزکیہ شروع میں آ گیا اور 2 آیتیں ہم نے پڑھی جس میں تزکیہ بعد میں آیا. تو چلو بعد میں آنے والی بات تو سمجھ میں آتی ہے، یہ سارا کچھ کر کے پھر بعد میں آیا. لیکن ایک آیت ہم نے پڑھی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یتلو علیکم آیاتینا ویزکیکم، تمہیں آیتیں ہماری پڑھائے اور تزکیہ کر. اب تزکیہ تو پہلے آ گیا، یعلمکم الکتاب والحکمہ، یہ تو بعد میں آیا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھئی 2 میں تو ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا کہ اینڈ میں آیا تو اٹ کلوز دا ڈورز، لیکن جو پہلے آیا پھر اس کا کیا کریں؟ تو ایک غور کرنے والا شخص سمجھ سکتا ہے کہ ایک ہی بات کے بیان کرنے میں اسلوب کا یہ 2 طریقے کا بدل کم از کم قرآن میں بلا وجہ نہیں ہو سکتا. اب غور کیجئے کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. ہماری سمجھ میں اس کی وجہ تو یہ آتی ہے کہ اس تقدیم و تاخیر سے یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ کبھی پہلے ذکر کر دیا کبھی بعد میں ذکر کر دیا تزکیے کا کہ نبی کی تمام جد و جہد اور ان کی تمام سرگرمیوں کا محور و مقصد دراصل تزکیہ ہے. تو شروع سے تزکیہ اپنا لو، یا تعلیمی مدارج میں تزکیے کو ساتھ رکھو، یا اس کو کل کرنا تم نے تزکیے پر ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں اس کو انکلوسیو کرتی ہیں کہ اصل مقصد یہ ہے کہ اہمیت یہ ہے کہ وہ شروع میں بھی کام کرنے والا ہے اور بعد میں بھی کام کرنے والا ہے. تو شروع سے تزکیے کا دامن پکڑو اور آخر تک پکڑے رکھو، یہ مقصد ہے. اختتام اور آغاز اختتام دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیے کہ آغاز بھی تمہارا تزکیے پر ہے اور اختتام بھی تزکیے پر ہے. تو کسی اسکیم کے اندر جو چیز مقصدی اہمیت کی حامل ہوتی ہے وہ عمل میں اگرچہ بعد میں ہوتی ہے لیکن ارادہ اور خیال میں تو پہلے آتی ہے. اب دیکھیں نا، اللہ نے کہا انما الاعمال بالنیات، پہلے نیت کرو گے پھر عمل کرو گے. نیت میں اخلاص ہوگا تو عمل قبول ہوگا، نیت میں کھوٹ ہے تو عمل کتنا اچھا ہو قبول نہیں ہوگا. اچھا، اسی طرح نیت تو اچھی تھی، عمل بھی کیا لیکن ریا کر بیٹھا، بعد میں اخلاص برقرار نہ رکھ سکا، بعد میں تزکیہ برقرار نہ رکھ سکا، پھر بھی برباد ہو گیا. تو تزکیہ بڑا ضروری ہے، شروع میں بھی آخر میں بھی. خالص ہونا چیز کا بڑا ضروری ہے، شروع میں بھی اور آخر میں بھی. تو اس لیے جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ تزکیۃ النفس. تزکیۃ النفس. اچھا، قرآن میں اس بات کو بھی صاف تصریح طور پر بیان کیا گیا کہ تزکیہ ہی وہ اصل کام ہے جس کے لیے لوگوں کو نبی سے رجوع کرنا چاہیے، اور نبی کا فرض ہے کہ جو لوگ اس غرض سے نبی کی طرف رجوع کریں نبی ان کو ہرگز مایوس نہ کرے. تو چنانچہ ایک موقع پر بعض اسباب سے حضور سے ایک طالب تزکیہ
حضور کے پاس آیا، اس طالب تزکیہ جو ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیونیکیشن اس بات میں نہیں ہو سکی کہ وہ طالب تزکیہ اندھا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی سے کہا کہ میرے پیارے نبی، آئے ہائے میرے پیارے نبی، جب یہ تزکیہ والے آئے نا آپ کے پاس تو آپ ان کو کنسنٹریٹ کر دیں، اور جو غیر تزکیے والے ہیں نا، یہ جو کفار ہیں، ان سے زیادہ بہتر ہے یہ تزکیے والے، چاہے غریب ہیں کچھ بھی ہیں، لیکن حضور نے کبھی ان کی غربت کو تو کنسیڈر ہی نہیں کیا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتایا کہ تزکیہ ضروری ہے. اللہ نے کہا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ اس نبی نے رخ پھیرا، ٹھیک ہے، کس سے؟ جب ان کے پاس ایک نابینا آیا. وما یدریک لعلہ یزکا، اور وہ کیا خبر میرا مدنی کہ وہ تزکیہ حاصل کرنے آیا ہو. تو اس آیت سے بالکل صاف واضح ہو رہا ہے کہ نبی خلق خدا کی جس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ نفس کا تزکیہ، نفس کا پاک کرنا. اس وجہ سے لوگوں کو یہ حق ہے کہ اس غرض کے لیے اس سے رجوع کریں، اور نبی کا یہ فرض منصبی ہے کہ لوگوں کی یہ ضرورت پوری کرے. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اصلی مقصد لوگوں کا تزکیہ قرار دیا گیا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح ان کی بعثت کا اصل مقصد کس چیز کو قرار دیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو گیا. فقل هل لك الى ان تزكى، اس سے کہو کہ ہے تیرے اندر کچھ رغبت کہ تو تزکیہ حاصل کرے. سورہ نازعات کی آیت ہے. پھر یہ حقیقت بھی قرآن سے ثابت ہے کہ تزکیہ ہر شخص کی فلاح و نجات اور آخرت کے لیے ایک ضروری شرط ہے. تزکیے کی اہمیت جو ہے اس بات سے بھی اندازہ لگائیں آپ، قرآن اس پر شاہد ہے کہ آخرت میں انسان کی نجات اور فلاح منحصر کس پر ہے؟ تمام تر اس بات پر ہے کہ اس کا تزکیۃ النفس ہو جائے. تو فرمایا سورۃ الشمس میں قد افلح من زکاہا، تو فلاح پا گیا وہ جس نے کیا کیا؟ اپنے نفس کا تزکیہ کیا. اور نامراد ہو گیا وہ وقد خاب من دساہا، وقد خواب، اور نامراد ہوا وہ جس نے کیا کیا؟ کہ اس کی گندگیوں پر پردہ ڈالا. اور وہ نامراد ہوا جس نے اس کی گندگیوں پر پردہ ڈالا. اور پھر سورہ اعلیٰ میں کہا قد افلح من تزکا، اور اس نے فلاح پائی جس نے تزکیہ حاصل کیا. تو ظاہر ہے کہ جب آخرت میں انسان کی نجات و فلاح تزکیہ حاصل کرنے پر منحصر ہوئی، تو انبیاء علیہ السلام کا جو انسانیت کے نجات دہندہ کی حیثیت سے دنیا میں بھیجے جاتے ہیں، اصلی کام یہی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو تزکیہ دیں اور ان کو تزکیہ حاصل کرنے کے طریقے بتائیں. تو یہ ایک مختصر سا باب تھا جس کے اندر ہم نے یہ بات سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ نبوت اور رسالت کا ایک اہم مرکزی نقطہ جو ہے وہ تزکیہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ہم سب فلاح پائیں، ہم جنت میں جائیں، اور جنت میں جانے کے لیے خالص ہونا ضروری ہے، جس کے لیے کیا؟ تزکیے کی بہت سخت ضرورت ہے. تو انشاءاللہ کسی نے، آپ لوگوں میں سے کسی نے عرض کیا تھا کہ تزکیے پہ بات کریں، تو میں نے کہا میں اس کا اہل تو نہیں ہوں، میں تو گناہ گار بندہ ہوں، سیاہ کار بندہ ہوں، اپنے اوپر ہی محنت کیے جا رہا ہوں، اللہ میرے حال پر رحم کرے. لیکن ساتھ ساتھ جو کچھ محنت کر رہا ہوں آپ سے بھی شیئر کر رہا ہوں، اللہ ہم سب کے حال پر رحم کرے، ہم سب کی مدد فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.